جی ہیلو دوستو، میں ہوں قمر چیمہ. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. دوستو، بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی 2 روزہ دورے پر سعودی عرب چلے گئے ہیں، جبکہ امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ ابھی انڈیا کے اندر ہی ہیں. وہ 3-4 دن یہیں پہ رہیں گے. کہا جاتا ہے کہ نریندر مودی 2016، 19 اینڈ 25 یہ 3 دورے ہیں نریندر مودی کے جو انہوں نے کیے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے جو بھارت کی جو لیڈرشپ ہے وہ اتنا کوئی کھل کھلا کے سعودی عرب نہیں جایا کرتی تھی. اور اگر آپ دیکھیں تو اندرا گاندھی بھی گئی ہیں ایک دفعہ، منموہن سنگھ صاحب بھی 2010 میں کہا جاتا ہے گئے ہیں. لیکن میں نے وہ پہلے کہا تھا کہ نریندر مودی ہیز اسٹیبلشڈ، انہوں نے اس چیز کو اسٹیبلش کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ سعودی عرب اور گلف کے قریب ہوئے ہیں. جیسے میں نے کل یو اے کے حوالے سے بات کی، یہ تیسرا دورہ ہے. اور مودی صاحب کا وہاں پہنچنا، وہاں جا کے وہ جسے کہتے ہیں اور سعودی عرب کے بارے میں کیا کہنا، دیٹ سعودی عربیہ جو ہے وہ ہمارا ویلیوڈ پارٹنر ہے، ٹرسٹڈ فرینڈ ہے، اسٹریٹجیکل آئی ہے. اب جو انڈیا کی یو اے ای سے اتنی لمبی چوڑی محبت ہے، آپ کو کیا لگتا ہے ہاؤ ول دا سعودیز ریٹ اٹ؟ اس کو سعودیز کیسے ریٹ کریں گے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا. وہاں جا تو رہے ہیں، وہ جا اس لیے رہے ہیں جو سینٹرل بات سمجھنے والی ہے، ٹو کنونس سعودی عربیہ ٹو پٹ یور ویٹ بیہائنڈ انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور. 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. دیر از اے 1 پوائنٹ ایجنڈا. نریندر مودی یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم سی کے پیچھے، انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور کے پیچھے اگر محمد بن سلمان اپنا وزن ڈال دیں تو میرے لیے وہ چیز بہت زیادہ اہم ہو جائے گی. اگر وہ نہیں ڈالتے تو ظاہر بات ہے لمبا کام ہو جائے گا. سو انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور کو آپریشنلائز کرنا صرف یو اے ای کے بس کی بات نہیں ہے. اب جو مودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری جو ریلیشن شپ ہے دیٹ از لمٹ لیس پوٹینشیل ہے، وہ لمٹ لیس کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بہت سارا بزنس ابھی کیا جا سکتا ہے. اور انہوں نے وہ جو ابھی مودی صاحب وہاں پہ، اچھا دیکھیں 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں کسی ٹی وی وغیرہ کو انٹرویو دیتے ہیں. مودی صاحب جانے سے پہلے ہی انٹرویو دے کے چلے گئے ہیں ٹو دی عرب نیوز. انڈیا سعودی عرب کی ایک اخبار ہے عرب نیوز، اس کو. اور یہ انہوں نے جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کونسل ہے اس میں ابھی اس چیز کو رکھا ہوا ہے کہ ہمیں کس طرح انڈیا مڈل ایسٹ کو انڈیا سعودی عرب کو اپنے تعلقات آگے لے کے جانا ہے. دا مور انڈیا گیٹس کلوزر ود سعودی عربیہ the more it is a challenge for پاکستان. obviously ہمیں یہ چیز، پاکستان کو یہ چیز ڈائجسٹ نہیں ہوتی کہ انڈیا جو ہے وہ عرب ورلڈ کے قریب ہو. لیکن اب یہ مجبوری ہے کیونکہ انڈیا کے پاس پوٹینشیل ہی بہت ہے. انڈیا کے پاس پوٹینشیل ہی بہت ہے. اب سعودیز کو انڈیا چاہیے اپنی کرکٹ امپروو کرنے کے لیے، سعودیز کو انڈیا چاہیے فار انٹرٹینمنٹ. سعودیز کے لیے انڈیا جو ہے وہ مجبوری بن گئی ہے. انڈیا نے اپنے آپ کو اتنا ریلیونٹ کر لیا ہے. جب انڈینز جاتے ہیں دبئی کے اندر انویسٹ کرتے ہیں تو سعودیز نہیں دیکھتے، 100% دیکھتے ہیں. اب وہ گئے ہیں وہاں پہ، وہ انرجی، ایگریکلچر، فرٹیلائزر، ان چیزوں پہ فوکس کر رہے ہیں. مودی صاحب جو ہے وہ وہاں پہ جا کے وہ جسے کہتے ہیں نا وہ ایک ایکسپو ہو رہی ہے، ورلڈ ایکسپو 2030 سعودی عرب کے اندر، اور ورلڈ کپ 2034 ہو رہا ہے. یہ دو جی مبارکیں دیں گے، بڑا کہیں گے جی آپ، کیونکہ مودی صاحب خود 2034 یا 2036 کے لیے اولمپکس کے خواہش مند ہیں. اٹ ول ٹیک دیم سم ٹائم، بٹ دا کوشچن از کہ یہ باتیں تو ہوں گی، لیکن اصل جو چیز میں نے بتائی ہے انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور، یہ آپ کو یاد ہوگا سپٹمبر 2023 میں G20 کی سمٹ ہوئی تھی، جب نریندر مودی نے محمد بن سلمان کو سمٹ کے بعد ایک دن رکھا تھا اور سعودی عرب کو ایز اے اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ ان کو ٹریٹ کیا تھا. وہ کیوں کیا تھا؟ اس کی ملٹیپل ریزن ہے. ون ریزن تو یہ ہے نا کہ جناب وہ محمد بن سلمان اور وہ جاتے ہی نہیں ہیں ایسے کہیں پہ اگر آپ کو اسٹیٹ گیسٹ نہ ٹریٹ کیا جائے. ان کا وہ کیونکہ
کنگ شپ ہے، ان کا سٹائل، ان کا انداز ایسا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ آ، آئی یہ جو انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور ہے، IMEEC، اس کو بھی تو کامیاب بنانا ہے۔ پہلے تو وہ مڈل ایسٹ میں جنگ شروع ہو گئی تو وہ کام نہ بن سکا، اب وہ جنگ تو ادھر کی ادھر ہی ہے، تو اب کیا کریں؟ اب یہ ہے کہ وہ سارے کا سارا جو ریل اینڈ روڈ انفراسٹرکچر ہے وہ تو سعودی عرب میں ہوگا، ریل اینڈ روڈ انفراسٹرکچر سعودی عرب کے اندر ہوگا، تو اس ریل اینڈ روڈ انفراسٹرکچر کے ذریعے انہوں نے اپنے آپ کو آگے کی طرف سوچنا ہے کہ بھائی ہاں ہم یہ چیز کر سکتے ہیں۔ اگر یہ روڈ اینڈ ریل انفراسٹرکچر ہوگا تو پھر آپ سمجھیں کہ دیر از اے، وہ جسے کہتے ہیں نا پاسبلٹی ہے۔ اب یہ ہے وہ سارا آپ کو پتہ ہی ہے جو یہ میپ، یہ میپ دیکھیں ممبئی سے شروع ہوتا ہے، دین جبل العلی، جس کی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یو اے ای کو بیچ میں ڈال کے سعودی عرب، اور ہو سکتا ہے کہ کل کو کچھ ایسا بھی ہو کہ یہ یو اے ای، دیکھیں اب وہ جو بھارت مارٹ اور یہ جو جبل العلی ہے یہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، لیکن سعودیز، انڈیا یو اے ای کو نکال نہیں سکتا، اینڈ سعودیز کو ظاہری بات ہے یو اے ای کے بارے میں یہ چیز اچھی نہیں لگے گی، یو اے ای کے بارے میں یہ چیز اچھی نہیں لگے گی کہ ہم ڈپینڈنٹ ہوں یو اے ای کے اوپر اس طرح۔ تو یہ کہ انڈیپینڈنٹ روٹ کیوں اسٹیبلش نہیں کیا؟ the Saudis have their اپنی کنسرنس۔ اوپر سے ٹرکی اگر آپ میپ میں دیکھیں تو ٹرکی آلریڈی اس چیز کو کہہ چکا ہوا ہے کہ جناب ہمیں آپ نے کیسے ایکسکلوڈ کر لیا، آپ نے ایسٹرن یورپ جانا ہے، آگے جانا ہے، تو آپ ہمیں کیسے لے کے چلیں گے، اگنور کریں گے۔ لیکن فار دا سعودیز، فار دی انڈینس، the most important thing is حائفہ پورٹ ہے اسرائیل کی۔ سو حائفہ پورٹ اسرائیل، جبل العلی اینڈ سعودیز، سو سعودیز نے مین انفراسٹرکچر بنانا ہے۔ جبل العلی میں تو سارا کچھ پڑا ہوا ہے، یہ جو جبل العلی میں اتنی ہزاروں انڈین کمپنیز اپنا بزنس کر رہی ہیں، وہ کیوں کر رہی ہیں؟ وہ اسی لیے کر رہی ہیں بیکاز ان کو پتہ ہے کہ ہم انڈیا سے مال سارا چائنا لے کے یو اے لے کے جائیں گے، یو اے سے سعودی عرب ہمیں روڈ بنا کے دے گا، ریل نیٹ ورک بنا کے دے گا، اینڈ دین آپ وہاں سے مڈل ایسٹ اور یہ سارا نکل کے اینڈ اسرائیل سے میڈیٹرینین، وہاں سے گریس، جس پہ ٹرکی آپ کو پتہ ہے بڑا سخت انوائڈ ہے کہ دیر از کوئی ایسا کوریڈور نہیں ہے جو ہمارے بغیر کامیاب ہو جائے۔ سو دا کوشچن ریمین، جو سوال مجھے سمجھنا ہے کہ کیا محمد بن سلمان نریندر مودی کے اس ماڈل کو مانیں گے، یا وہ کیا کمٹمنٹ دیتے ہیں، وہ کیا کمٹمنٹ دیتے ہیں، اور اس سے سعودی عرب کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ سعودی عرب کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ کیا سعودی عرب وہی کردار ادا کرے گا جو پاکستان کردار ادا کر رہا ہے BRI کے اندر، کہ سی پیک بن گیا لیکن وہ سعودیز وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے، سعودی عرب بھی بس پنکچر لگائیں گے اور اپنی سڑکیں استعمال کریں گے۔ انڈیا تو اپنا مال پہنچانا چاہتا ہے نا، انڈیا اس چیز کو سوچ رہا ہے۔ اور یہ بات بتاؤں آپ کو، اس میں کوئی گلوبل ایپیٹائٹ نہیں ہے اتنی لمبی چوڑی۔ میں نے امریکی صدر جو بائیڈن جاتے جاتے IMEEC کی بات ویسے کر کے گئے تھے، لیکن کوئی لمبی چوڑی گلوبل ایپیٹائٹ نہیں ہے اس حوالے سے کہ یہ کہا جائے کہ ہاں جی وہاں پہ اب ہر بندہ انتظار کر رہا ہے کہ یہ کب ایکٹیو ہوگا انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور۔ سو سعودیز کتنا اس پہ وزن ڈالتے ہیں، محمد بن سلمان اس پہ کیا کرتے ہیں، اونلی ٹائم ول ٹیل، وقت ہی بتا سکتا ہے، اور تو میں تو اس پہ یہ کہہ سکتا ہوں۔ لیکن اتنا آسان کام نہیں ہے محمد بن سلمان کو کنونس کرنا۔ محمد بن سلمان کی جو سوچ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ تو اپنا چیزیں چلا رہے ہیں، وہ تو یورپ تک آلریڈی پہنچے ہوئے ہیں، ان کو تو ضرورت نہیں ہے، ان کو ٹھیک ہے، ان کو پتہ ہے ہم یہ ریڈ سی سارا ہمارے پاس ہے، اس ریڈ سی سے ہم یہ کیا نام ہے اس کا ایجپٹ کی وہ لیتے ہیں سوئس کینال اور ہم میڈیٹرین پہنچ جائیں، ہم انڈیا کو کیوں فیور دیں گے؟ یہ انٹل اینڈ انلیس کہ انڈیا جو ہے وہ جس طرح جبل العلی کو اہمیت دے رہا ہے، سعودیز کو بھی وہ اہمیت دے۔
جسٹ اس کے اوپر فوکس کریں. سو وائی دی سعودیز شیل لسن انڈیا when they have a full Red Sea and when they have a full access through Suez Canal to reach Europe. بھائی سعودی عرب سے یورپ ہے ہی کتنا ہے؟ آپ دیکھ لیں اس میپ کے اندر کتنا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ اوپر سے اس جگہ سے لیں تو 4 گھنٹے کی 3 گھنٹے کی فلائٹ نہیں ہے. ہم پاکستان سے فرام اسلام آباد وی ٹیک اے 5 hour فلائٹ ٹو ٹرکی. ٹھیک ہے جی. تو سعودی عرب سے آپ نے ریاض سے اگر ٹرکی جانا ہے تو آپ نے کتنی 2 گھنٹے کی 3 گھنٹے کی 2.5 گھنٹے کی فلائٹ ہوگی. یورپ پہنچنا ہے اگلے 5 گھنٹے میں تو وہ کہاں کے کہاں پہنچ جاتے ہیں. سو انڈیا جو ہے وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہے. سو انڈیا کے اس کو کیوں وہ سپورٹ کریں گے؟ کیوں جبل العلی کو سعودی سپورٹ کریں گے؟ یہ ایک مائنڈ، یہ دیکھیں یہ بیریئرز توڑنے پڑتے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے یہ بھی یاد رکھیں کہ انڈیا جو ہے نا اس این امپورٹنٹ پلیئر. انڈیا ایک امپورٹنٹ پلیئر ہے یہاں پہ. اور وہ امپورٹنٹ پلیئر یہ ہے کہ جب تیل لیں گے انڈیا اپنی ڈیپینڈنس وہ بنا رہا ہے، ڈیپینڈنس بنا رہا ہے. سو یہ اب یہ چیز ہے. اس کو مودی صاحب جو ہیں وہ ٹورزم، کلچر اور ایجوکیشنل ایکسچینجز کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. لیکن یہ ہوگا ایسا ہی کہ دی انڈینس اپنی لیوریج اسٹیبلش کریں گے. میں بتاتا ہوں سعودیز کے اوپر، اینڈ دین اس لیوریج کے اگینسٹ وہ انسینٹو لیں گے کہ پہلے سعودیز کو یہ بتایا جا سکے کہ ہاں بھائی صاحب آپ بتائیں ہمیں. اور جس طرح میں آپ کو بات بتاؤں، عرب نیوز نے میڈیا کوریج دی ہے نا نریندر مودی کو، یہ بڑی کم اس طرح دی جاتی ہے. عرب بڑے کم کوریج دیتے ہیں. ان کو نہیں یہ سٹائل اتنی وہ پرواہ شروا کوئی نہیں کرتے کسی کی. مودی صاحب کی وہ کوریج بہت دے رہے ہیں میڈیا کے اوپر. یہ آپ جسٹ اس کو دیکھیں، یہ سعودی اخبار ہے ایک، جسٹ اس اے نیوز پیپر. ٹھیک ہے نا جی. اور وہ نریندر مودی صاحب کے انہوں نے آرٹیکل چھاپے ہیں اور تصویریں، اور محمد بن سلمان کے ساتھ اور باقیوں کے ساتھ وہ سارا ایک جو انہوں نے کیا ہوا ہے. So just look at this. So یہ ایک انہوں نے پیپر نریندر مودی کے وہ آنے سے پہلے ہی وہ یہ چیز کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اخبار کا ایک پورے کا پورا میں ویو دکھا رہا ہوں آپ کو. اسپیشل انٹرویو انہوں نے چھاپا ہوا مودی صاحب کو. آبویسلی اس انٹرویو کا مقصد جو ہے وہ مینی فولڈ میننگس. خیر اینی ہو، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جسے کہتے ہیں نا کہ مودی صاحب نے لیوریج اسٹیبلش کرنی ہے. یہ سعودی عرب نے انڈیا، یہ میں ایسے کہوں گا کہ انڈیا کو ایسا ایٹماسفیئر کریٹ کرنا پڑے گا، انڈیا کو ایسا ایٹماسفیئر کریٹ کرنا پڑے گا کہ بھائی صاحب وہ اس ایٹماسفیئر کے بعد چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوتی ہیں. ایٹماسفیئر کریٹ کرنا پڑے گا. بٹ اف دیٹ اور وہ ایٹماسفیئر ہے اپنی ریلیونس اسٹیبلش کرنا، اینڈ دے کین ڈو اٹ. ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں انڈیا کو یہ بھی تو ایڈوانٹیج ہے نا 34-35 ارب ڈالر کا. اب دیکھیں کہاں 83 بلین ڈالر کا بزنس وہ کر رہے ہیں یو اے ای کے ساتھ. سعودیز کے ساتھ تو وہ یہ نہیں کرتے. لیکن ظاہر بات ہے انڈینس کہیں گے سعودی عرب کو کہ اگر آپ بھی ہمارے ساتھ کام کریں ہم بھی جبل العلی جیسے پلیٹ فارم کھول سکتے ہیں وہاں. جبل العلی جیسی انویسٹمنٹس ہم بھی وہاں پہ کر سکتے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح اس کو کریں گے. یہ I don't see this. مجھے یہ نظر نہیں آ رہی چیز، مجھے یہ چیز ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کہ ایسے ہوگا. ہاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میپ. سعودی عرب کو کیا انسینٹو دیں گے مودی صاحب؟ یہ ہے انڈیا، یہ جو وزٹ ہے نا دیٹ از آن انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور. ٹھیک ہے نا جی. انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور، یہ ہے وہ وزٹ. سو لیٹس سی. اس میں ابھی تو وہ جسے کہتے ہیں جائیں گے تو پتہ چلے گا، اور آئیں گے تو دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے اس کو. لیکن دس وزٹ از آل اباؤٹ انہینسنگ بزنس
ٹریڈ کاروبار وننگ سعودی عربیہ. پاکستان اس میں ساری گیم میں اپنی جگہ رکھتا ضرور ہے، لیکن پاکستان کو کے لیے کمپٹیشن بڑھ گیا، یاد رکھیں. اور وہ کمپٹیشن اس لیے بڑھ گیا ہے بیکاز ناؤ آپ کے نیبرنگ کنٹری سے ایک ملک اٹھ کے آپ جیسا ہی ہے، وہ ملک جو ہے وہ اب جا کے وہاں پہ اپنی کہانی سناتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کو کرکٹ بھی ٹھیک کر کے دیتا ہوں، میری انٹرٹینمنٹ بھی لو، میرا ایک ایک جو ایکٹر ہے وہ اس کی بڑی ورتھ ویلیو ہے، میرے ایک ایک ایکٹر کی بڑی ورتھ ویلیو موجود ہے. تو یہ دیٹس ہاؤ وٹ دے آر ڈوئنگ. سو لیٹس سی، یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ اٹس اگین دے وانٹ ٹو ون سعودی عربیہ. محمد بن سلمان کو جیتنا چاہتے ہیں. محمد بن سلمان اب کافی سالوں سے اب پاور میں ہے، سو وہ بڑی گیم کے کھلاڑی ہو چکے ہوئے ہیں. جیسے انہوں نے ایران کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر لیے ہیں. ابھی وہ ٹرمپ آ رہا ہے تو ٹرمپ کو بھی دیکھیں نا، ٹرمپ فیکٹر بھی موجود ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے نریندر مودی یہاں سے ہو کے جا رہے ہیں. ٹرمپ کے آنے سے پہلے نریندر مودی یہاں سے ہو کے جا رہے ہیں. یہ اس چیز کو سمجھے، ٹرمپ کے آنے سے پہلے مودی صاحب کا یہاں سے ہو کے جانا اٹ ہیز اے میننگ. اور وائل جے ڈی وینس از ان انڈیا، وائل جے ڈی وینس از ان انڈیا، یاد رکھیں جے ڈی وینس انڈیا میں ہوں اور وہ سعودی عرب چلے جائیں، دیٹ از اندر تھنگ ایز ویل. بٹ اٹس این انٹرسٹنگ کہ کیا ملتا ہے ان کو، کیا دیتے ہیں آخر میں. لیٹس